آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخصیت کی جس کے نام سے روم اور فارس کے بادشاہ کانپتے تھے اور ظالموں کے دل اس کے ڈر سے دھڑکنا بند ہو جاتے تھے، جس کے دور میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل زمین پر پھیل گئی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر، جب تم راستے میں چلتے ہو تو شیطان تمہارے خوف سے تمہارا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور خود اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ نام ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی خلافت کے دوسرا خلیفہ گزرے ہیں، اتنا طاقتور، اتنا شکتیشالی انسان کہ جس کے خوف سے دشمن کے جسم کانپ جایا کرتے تھے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دور خلافت میں امن اور چین کی مثال ہے، لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل بات ہے 23 ہجری کی۔ ایک صبح مسجد نبوی کے اندر تمام مسلمان نماز کے لیے تیار ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن اسی مسجد کے اندر ایک کونے میں ایک شترو، ایک دشمن جس کا نام ابو لولو الفیروز تھا، وہ اس نیت سے آج مسجد میں آ کر بیٹھا تھا کہ آج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دینا ہے۔ وہ اپنے کپڑے کے اندر چھپا کر ایک خنجر لاتا ہے اور اس مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ جو ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں، فوراً وہ دشمن اس خنجر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا زور سے وار کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ لیکن زمین پر گر پڑے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو آگے کیا اور اشارے میں بتایا کہ تم نماز کو پوری کرو۔ پوری مسجد کے اندر ہلچل مچ گئی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، صحابہ اکرام فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتے ہیں، جو اس کے سردار اور حاکم اور بادشاہ تھے، ان کو اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں اور گھر لانے کے بعد ڈاکٹرز کو بلائے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں انہیں بلایا جاتا ہے اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دودھ اور پسے ہوئے کھجور ان کو پلایا جاتا ہے۔ لیکن زخم اتنا گہرا تھا کہ جب کوئی چیز کھانے یا پینے کے لیے دیا جاتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے وہ ساری چیز باہر نکل آتے، وہ پیٹ میں نہ جا کر باہر نکل آتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈاکٹر نے یہ سمجھ لیا اور یہ کہہ دیا کہ شاید آج امیر المومنین کے آخری دن ہے، یہ چوٹ اتنا گمبھیر ہے کہ شاید یہ نہیں بچ سکتے، شاید آج آخری دن ہے۔ لیکن امیر المومنین اتنا طاقتور انسان، اس وقت کا بادشاہ، جب انہیں ہوش آتا ہے تو اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے کس نے مارا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا، لوگوں سے یہ سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سوچئے ذرا، کلپنا کیجئے کہ موت سامنے کھڑی ہو، جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن سوال ہو رہا ہے صرف اور صرف عبادت کی، دل عبادت میں لگا ہے۔ وہ طاقتور انسان، وہ شکتیشالی انسان جس کے نام سے ظالموں کے دل دھڑکنا بند کر دیتا تھا، وہ انسان جس کے خوف سے شیطان خود بخود راستہ بدل لیتا تھا، لیکن آج بستر پر پڑا ہے، جسم کمزور پڑ چکا ہے، لیکن ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ جب انہیں لگا کہ شاید آج میں دنیا سے چل بسوں گا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اجازت طلب کرو کہ مجھے میرے دو ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس مجھے بھی دفنانے کی اجازت دی جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زبان سے یہ کہتی ہے کہ میں وہ جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، لیکن
میں اپنی خوشی سے یہ جگہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی ہوں۔ لیکن امیر المومنین، اس وقت کا بادشاہ، حاکم، طاقتور انسان، وہ اپنے زبان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خوف سے، میرے ڈر سے اجازت دے دی، لیکن اپنے بیٹے سے وصیت کرتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر، جب میری موت ہو جائے، جب میری سانسیں رک جائے، جب میرا دل کی دھڑکن بند ہو جائے، میری آنکھیں بند ہو جائے، تب جا کر تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اجازت طلب کرنا کہ وہ مجھے اس جگہ پر دفنانے کی اجازت دے۔ اگر وہ خوشی سے اجازت دے دے تو مجھے اس جگہ پر دفنانا، ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ سوچئے، ایک حاکم، ایک شاسک، ایک بادشاہ جس کے اندر خوف خدا کتنا ہے، اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اجازت طلب کر لینا جب میری جنازہ تیار ہو سکتا ہے کہ میرے خوف سے انہوں نے اجازت دے دی۔ کچھ ہی سمے بعد 63 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ سارے مدینہ والے رو رہے تھے، غریب رو رہے تھے، یتیم رو رہے تھے، جس پر ظلم کیا جا رہا تھا ظالم بادشاہوں کے دوارا، وہ لوگ بھی رو رہے تھے۔ سارے مدینہ میں سناٹا چھا گیا، ایک ایسا لگا کہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ دنیا نے صرف اور صرف ایک شاسک اور ایک حاکم نہیں کھویا تھا، بلکہ انصاف کی وہ چراغ کھو دیا تھا جس کی روشنی سے دنیا قیامت تک روشن رہے گی۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طریقے کے واقعات میں ذرہ برابر بھی اگر آپ پسند کرتے ہیں اور دین کے واقعات اور صحابیات کے واقعات آپ سننا چاہتے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ ہماری آواز کے ساتھ لبیک کہیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔